ہماری جو پاک آرمی ہے اور جتنی بھی ہماری نیشن ہے، انہوں نے ایک ہو کے، چاہے وہ یہاں پہ جس مرضی مذہب سے تھے، انہوں نے پاکستان ہونے کا ایک ثبوت دیا، اور وہ ہماری فوج کے پیچھے لبیک کرتے رہے، اور جو ہماری فوج نے آگے کیا ہے، میں جتنی ان کی تعریف کروں اتنی بالکل کم ہے۔ اور کچھ بھی ہوتا تھا تو ہماری فوج ہماری پاکستان عوام کے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔ جیسے میں اپنے کافی انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ اگر ہماری پاک فوج نہ ہوتی تو ہم لوگ آرام سے گھروں میں سو بھی نہیں سکتے تھے۔ بالکل ٹھیک. اور الحمدللہ اگر جو میں پچھلے انٹرویوز میں بولتا ہوا آیا ہوں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ آج اس ٹائم پہ وہ میں نے چیز دیکھی ہے۔ اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ باہر نکلنا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یار بند ہو، لیکن میں اپنے بچوں کے ساتھ نکل رہا تھا۔ میرے بچے اگر وہ کینٹ والی اگر آپ سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ آرمی کھڑی ہوتی تھی، تو میرے بچے ان کو سلوٹ کرتے تھے، میں بھی ان کو سلوٹ کر رہا تھا، کہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ ہماری پاک آرمی نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے پاکستان کے لیے۔ جی اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے سکھ لوگ بھی رہتے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ باہر کے ملک میں بھی جتنے بھی سکھ رہتے ہیں، کوئی بھی انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، تو میں سب سے پہلے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالکل جی، پوری نیشن کرتی ہے. اور جس طرح انہوں نے ہمیں ہمارا سر فخر سے بلند کیا، مطلب ہمیں پراؤڈ کیا انہوں نے. اور جو کہتے ہیں نا، جنگیں جو ہیں وہ تو کسی طرح کوانٹٹی سے تو نہیں جیتی جاتی، یہ تو ایک کوالٹی، اور خاص طور پہ ہماری ایئر فورس کی اگر ادھر ضرور ان کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے، جس طرح انہوں نے شاندار کارنامہ سر انجام دیا، اور اسی طرح پوری نیشن آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑی ہے. تھوڑا کرکٹ کے والے سے بھی بات اب ضرور کرتے ہیں جی. پی ایس ایل کی جس طرح بات کی، 17 سے 25 کی ڈیٹس آ چکی ہیں. اب وینیو ڈیسائیڈ ہونا ہے، اوبیسلی بات کی جا رہی ہے یا پنڈی یا لاہور میں ہوں گے، یا یہ بھی بات کی جا رہی ہے شاید ایک ہی وینیو کو ڈیسائیڈ کیا جائے. تو آپ کے خیال میں زیادہ بہتر کیا ہے، کیونکہ 8 میچز تو رہ گئے ہیں اور ایک ویک کے سپین کے اندر اس کو فنش کرنا ہے، بیکاز رائٹ آفٹر اٹ پھر آپ کی بنگلہ دیش کی سیریز بھی ہے. دیکھیں، اگر ایک ہی وینیو ڈیسائیڈ کریں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر 8 میچز ہیں، اگر 3 آپ نے وینیو ڈیسائیڈ کر لیے، 2 وینیو ڈیسائیڈ کر لیے، تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ٹریولنگ بہت زیادہ ہوگی۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ 2 وینیو بھی اگر آپ چوز کرتے ہیں نا، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اب ڈپینڈ کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو کیوریٹر ہیں کہ انہوں نے وکٹوں پہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنے مشکل ٹائم سے ہم نکلے ہیں، اور محسن نقوی صاحب نے یہ جو ڈیٹے اناؤنس کی ہے، ظاہری سی بات ہے کہ کراؤڈ، مجھے پوری امید ہے، جو پچھلے میچوں میں نہیں آیا تھا، جو کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ان میچوں میں آئے، وہ جب جیم پیک ہوگا نا اسٹیڈیم، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ وہ کرکٹ کو تو سپورٹ کریں گے ہی کریں گے، تو ادھر جو نعرے لگیں گے وہ ہمارے پاک آرمی کے لگیں گے، پاک فوج کے لگیں گے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بڑا اچھا خوشیوں والا ماحول ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو 2 وینیو پہ اگر کر دینا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے، 3 وینیو پہ نہ کریں، ٹریولنگ زیادہ ہو جائے گی، ہاں، کیونکہ پہلے کیونکہ بھی پلیئر تھوڑے سے ذرا آپ یہ کہہ لیں کہ ٹائٹ ہو جائیں گے، تو اس طرح کا ڈیلیور نہیں ہو پائے گا۔ لیکن میں وہی بات کروں گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اوپر والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان کو یہ سوچ لینا چاہیے، ابھی بھی 1 ویک پڑا ہوا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر 17 کو سٹارٹ ہونی ہے تو آج 13 تاریخ ہے، 4 دنوں 4 میں دن ہے ابھی. 4 دن ہیں کہ وہ 4 دنوں میں وکٹیں بہت اچھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ ہمارے پاکستان کے جو کریٹر ہیں ان پہ ٹرسٹ کریں، باہر سے بلائیں نا، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو پاکستان کے کریٹر ہیں وہ سب سے بیسٹ ہیں، بالکل. وہ ہائی سکورنگ میچ وہ کروا سکتے ہیں، ان پہ ٹرسٹ کریں۔ نہیں، پہلے دن جب انڈیا نے اٹیک کیا تو اس کے بعد جو ایک میچ ہم نے دیکھا جو پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، وہ جیم پیک تھا، اسلام آباد یونائٹیڈ کوئٹہ گلیڈیٹر کا. تو اس میں شاید ان سے وہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہوئی کہ یہ اتنی دلیر قوم ہے، ڈسپائٹ آف فٹ کہ وہ پورے کے پورے لوگ میچ دیکھنے آئے. پھر اگلے دن انہوں نے انفارچونیٹ پنڈی اسٹیڈیم پہ بھی اٹیک کیا. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھیں جیسے آپ نے پہلے بولا نا کہ یہ جنگ ہتھیاروں سے اور ان سے نہیں کھیلی جاتی ہے، جگرے سے اور دل سے کھیلی جاتی ہے. اور پاک فوج کے ساتھ ساتھ جو ہماری پاکستان کے عوام ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہی، وہ بھی انہوں نے بھی پاکستان کے نعرے لگائے، اور پاکستان زندہ باد آلویز. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہ تا قیامت تک پاکستان رہے گا، تو پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی عوام کو بھی پتہ ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ بہت بڑی خوشی ہے محسن نقوی صاحب دے رہے ہیں، اور ہماری گورنمنٹ دے رہی ہے کہ بھئی یہ دوبارہ پی ایس ایل کرواؤ. اور ہماری جو عوام تھوڑی سی فرسٹریٹ ہوئی پڑی ہے، ہم ان کو دوبارہ خوشی دینا چاہ اچھا، رہے یہ ہیں. بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پہلے ڈیسیژن یہ لیا گیا تھا جب اوبیسلی یہ حالات خراب ہوئے
کہ اس کو تھوڑا پاز کر کے دبئی شفٹ کرتے ہیں. دبئی بورڈ سے بات بھی ہوگی تھی, بٹ پی ایم صاحب کی پھر انٹرونشن ہوئی. اس نے کہا یہ جنگ کے حالات میں کرکٹ کھیلنا یا اس کو سیلیبریٹ, یہ سیلیبریشن ہے نا اوبیسلی, ایک انٹرٹینمنٹ ہے, بالکل. تو یہ سوٹ نہیں کرتی, اس کو فی الحال پوسٹ پون کر دیں. بٹ اس میں پرابلم یہ آیا کہ وہ ذرا انڈیفینٹ ٹائم کے لیے آپ نے اس کو اناؤنس کر دیا, پلیئر اب اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں. اور میرے سورسز کے مطابق ادھر بھی جو پی ایس ایل کھیل رہے تھے اور ادھر جو آئی پی ایل کھیل رہے تھے, دے آر ریلکٹنٹ, ان کو آنے میں ابھی ان کے اوبیسلی ریزرویشن ہے. آپ بھی ایز اے پلیئر کہیں جا کے کھیلیں گے, ادھر ایسی سچویشن ہو جائے گی تو آپ کے مائنڈ میں کئی ڈاؤٹس آئیں گے. اب کچھ پلیئر نہیں آ رہے, یہ جو پاز ہے وہ بھی شاید اسی وجہ سے ہے کہ کچھ پلیئر نہیں آتے. تو اگر آپ کے خیال میں کچھ پلیئر اگر نہیں آتے تو یہ کس طرح اس کو پھر مینیج کیا جائے گا کہ اپنے پلیئر کے ساتھ ہی اس کو کروایا جائے؟ دیکھیں ظاہری سی بات ہے, اس ٹائم اگر کوئی پلیئر نہیں آتا, میں تو سب سے پہلے ان فرنچائز جو آنرز ہیں ان فرنچائزوں کو بولوں گا, پھر آپ دیکھیں کہ کون سا پلیئر آپ کی فرنچائز کے ساتھ سنسیئر ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ایئر جب ہوگی, ظاہری سی بات ہے, پہلی بات تو یہ کہ ہر بندہ اپنی لائف سیکیور کرنا چاہتا ہے. جی, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا جو پاکستان ہے, ہماری جو پاکستان کی عوام ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے پاکستان کے لیے جان بھی دینی ہے. لیکن وہ جو فارنر پلیئرز ہیں, لیکن ہم ان کو 100% سیکیورٹی تو دے رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ make sure کر رہے ہیں. جو فارنر پلیئرز ہیں وہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جی نہیں ہم نے پہلے اپنی لائف سیکیور کرنی ہے. لیکن اس کا اگر وہ نہیں آتے, لیکن یہ جو پی ایس ایل ہے یہ نہیں رکنی چاہیے, اپنے پلیئروں کے ساتھ ان کو جانا چاہیے. کیسے جانا چاہیے کہ اگر اپنے پلیئروں کے ساتھ بھی یہ جائیں گے, اور اس ٹائم اگر جن پلیئروں کو انہوں نے نہیں لیا اگر وہ ان کو لیتے ہیں اور گراؤنڈ میں جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے تب بھی ہماری پاکستان کی عوام کو اسی طرح کی ہی خوشی ملے گی اور وہ اسی طرح ہی سپورٹ کرنے آئیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو پلیئرز ہیں ان کو موقع ملے گا, اگر وہ پرفارم کرنا چاہیں گے, اگر پرفارم کریں گے تو ان کے لیے ان کا فیوچر بہت اچھا ہوگا نیکسٹ ایئر کے لیے. اچھا, اب تھوڑے سے کیونکہ کافی ٹاپکس ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں آج جتنے ٹاپکس ہم کور کر سکتے ہیں. ایک سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہیڈ کوچ کے حوالے سے ہے, مائک ہیسن کو یہ ٹاسک دیا گیا. ایک بہت یہ بات کی جا رہی تھی کہ ریسنٹلی جو 2-3 کوچز کے ساتھ پاکستان نے کیا, مکی آرتھر ہوا, پھر اس کے بعد گلسپی آئے, پھر اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقن جو کوچ بھی تھے وہ گیری کرسٹن, یہ 3-4 کوچز کو رکھ کے تھوڑے ٹائم کے بعد ان کے ساتھ جو اختلافات آئے اور پھر ان کو فارغ کر دیا گیا. تو یہی کہا جا رہا تھا جی فورن کوچ کوئی نہیں آئے گا, اپنا لوکل کوچ دیکھے. تو مائک ہیسن اسلام آباد یونائٹیڈ کی بھی کوچنگ کر رہے ہیں, ایک امینس ایکسپیرینس ہے, ہمارے پرسنل یہ پاکستانی لڑکوں کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے پی ایس ایل کا بھی پارٹ ہے. تو آپ اس ڈیسیجن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جیسے پچھلے کوچ جو فارنر تھے وہ ان کے ساتھ تو ان کی پرابلمس رہی ہے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. میں تو پہلے تو دعا کرتا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ اگر کانٹریکٹ ہوا ہے, اگر 1 سال کا ہوا, 2 سال کا یا 3 سال کا ہوا, تو اس سے وہ 3 سال کا کانٹریکٹ جو بھی ہوا, جتنا بھی کانٹریکٹ ہوا, اس کی وہ سروس لازمی لیں.